بتاؤں کہ ایک علی کا ماننے والا اگر اپنے وجود کو آل محمد کے حوالے کرے اسے اللہ کیا عطا کرتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اپنا وجود تو آل محمد کے حوالے کر دوں اور اس وجود کو آل محمد کے حوالے کرنے کے بعد وہ مجھے کوئی تحفہ نہ دے۔ کہتے ہیں یہی ابو حمزہ صومالی تھے، ان کی بیٹی چھت سے گری، بازو ٹوٹ گیا۔ اپنی بیٹی کو لے کے حکیم کے پاس جاتے ہیں، وہ جو اس کو ٹھیک کیا کرتا تھا۔ جب حکیم کو دیکھا، حکیم نے اس کے بازو کو دیکھا اور بچی زارو قطار رو رہی تھی، اس کے ٹوٹے ہوئے بازو کو دیکھنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اس کا جبیرہ کرنا پڑے گا۔ جبیرہ کہتے ہیں اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو لکڑی کا کوئی دستہ رکھ کے اسے باندھ دیا جاتا ہے کچھ دنوں کے لیے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا گریہ دیکھ کر، اس کی چیخ و پکار دیکھ کر اور اس کے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر پریشان ہوئے ابو حمزہ صومالی۔ اب کہتے ہیں دونوں بازو اس طرح رکھ کے بیٹھی، حکیم سامنے ہے اور حکیم تیار کر رہا ہے وہ لکڑی کہ جس لکڑی کو وہ اس کے ہاتھ کے اوپر رکھ کے اس کو باندھ کو اس کی صحیح ہونے کا اہتمام کرے۔ ابھی وہ لکڑی بنا رہا تھا، وہیں بیٹھے بیٹھے ابو حمزہ صومالی نے اپنی آنکھیں بند کی اور زارو قطار رونا شروع کیا۔ کہتے ہیں وہ گریہ کر رہا تھا، خدا سے راز و نیاز کر رہا تھا۔ کہتے ہیں اسی گریہ کے عالم میں کیا دیکھتا ہے کہ جب حکیم نے وہ جبیرہ اٹھا کے اس بچی کے ہاتھوں کو اٹھا کے دیکھا، ایک بازو پہ دیکھتا ہے تو صحیح و سالم ہے، دوسرے ہاتھ کو دیکھتا تو صحیح و سالم ہے۔ وہ پریشان ہو گیا کہ ابھی جو ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا وہ ہاتھ کہاں گیا جس کو میں نے باندھنا ہے؟ وہ ہاتھ کہاں گیا جس سے میں نے باندھنا تھا؟ وہ پریشان ہو گیا کہ ابھی چند لمحے پہلے ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، بچی رو رہی تھی۔ ان چاند آنسوؤں کے بعد ہاتھ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس پہ کبھی چوٹ آئی نہیں۔ میں دنیا والے موالیان حیدر کرار کو پیغام دوں گا، تم آل محمد کی ولایت تکوینی کے جو منکر ہو، تم کہتے ہو آل محمد کی ولایت فقط اتنی ہے، یہ دعا کرتے ہیں وہ قبول کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں نا، خبردار، اتنی ولایت تو علی اپنے ماننے والوں کو بھی عطا کر دیتے ہیں۔ اتنی طاقت، اتنا تصرف، اتنی قدرت تو علی کے ایک ماننے والے نوکر کے پاس ہوتی ہے۔ یہ اطاعت ہے، یہ اطاعت ہے۔